الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ آج کی نشست کا آغاز ہم کر رہے ہیں سورۃ القصص سے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، قصص سے مراد غالب حصہ ہے، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے۔ طاسین آیات ہیں واضح کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ سناتے ہیں حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون زمین میں سرکشی کر رہا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا، تقسیم کر کے حکومت کرتا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، اس نے ان میں سے گروہ کو کمزور کر رکھا تھا، یعنی اس طائفہ سے مراد یہاں پر ہے بنی اسرائیل۔ یذبح ابناءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ان پر احسان کریں، ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں پیشوا بنا دیں۔ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا فرما دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھائیں فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، کمزوروں سے وہ کچھ جس سے وہ ڈر رہے تھے، یعنی انہیں خوف یہ تھا، بتایا گیا تھا فرعون کو اس کے دربار میں موجود چند نجومیوں کی طرف سے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو فرعون کی حکومت تھی یہ نسلاً بعد نسلاً چلا کرتی تھی۔ فرعون کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، فرعون اصل میں ٹائٹل تھا اس بادشاہت کا، جس پر وہ جسے وہ مصر کی بادشاہت کہا کرتے تھے، وہ فرعون اس کا ٹائٹل تھا۔ اور جس فرعون کا واقعہ یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کا نام رامسیس تھا، ٹائٹل فرعونی تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو آپ کی اس بادشاہت کو ختم کر دے گا، آپ کا تخت الٹ دے گا۔ اور اس ڈر سے، یعنی اتنا نجومیوں کے اوپر اسے اعتماد تھا کہ اس نے یہ معاملہ اس طرح سے ترتیب دیا کہ جاسوس باقاعدہ بھرتی کیے گئے، اور بنی اسرائیل میں وہ جاسوسی کیا کرتے تھے جہاں انہیں معلوم ہوتا تھا کہ کسی خاتون کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو یذبحون ابناءکم، قرآن مجید بار بار اس کا ذکر کرتا ہے کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا کرتے تھے تاکہ کوئی ایسا نوجوان نہ ہو، کوئی اپنی جوانی کی عمر کی اس حد کو نہ پہنچ سکے جو بہرحال فرعون کے لیے خطرے کا باعث ہو۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وحی وہ نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام کی جانب کی جاتی ہے، اس وحی سے مراد ہے ہم نے ان کے دل میں الہام کیا، ان کے دل میں یہ اوپینین ڈال دی، اور وہ کیا تھی؟ ان ارضعیہ، کہ آپ انہیں دودھ پلاتی رہیں، فاذا خفتی علیہ، اور پھر جب آپ ان کے بارے میں خوف محسوس کریں، فالقیہ فی الیم، تو آپ انہیں دریا میں ڈال دیں، ولا تخافی ولا تحزنی، اور ڈریں بھی نہیں اور غم بھی نہ کریں۔ ان رادہ الیک، بے شک ہم انہیں آپ کی طرف لوٹا دیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم انہیں رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ یعنی ہر وقت کے دھڑکا یہ خوف محسوس رہتا تھا کہ
کوئی کسی کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اور پھر اس پیارے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا. تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ جب تک بے خوف ہیں ان کو دودھ پلاتی رہیں، اور جب آپ کسی خوف میں مبتلا ہوں تو انہیں ایک دریا میں ڈال دیں. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پھر انہیں فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن بن جائیں اور غم کا باعث بن جائیں. اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِعِينَ، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے جو لشکر تھے یہ بڑے گناہگاروں میں سے تھے. اب وہ جو جس تابوت میں ان کو ڈالا گیا ہے دریا میں بہا دیا گیا، پھر بھی ماں کی ممتا کو چین نہیں آیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا ہے ساتھ انہوں نے. اس سے قبل ہم یہ واقعہ پڑھ آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا کہ آپ ساتھ ساتھ جائیں اور ذرا دیکھتی رہیں کہ یہ فرعون کی جو تابوت ہے یہ دریا میں تیرتا ہوا کہاں پہنچتا ہے. تو وہ تابوت تیرتا تیرتا سیدھا رکا ہے فرعون کے دربار کے باہر. اور یہاں سے یہ بھی بہرحال بات سمجھ میں آتی ہے کہ بالکل وہ دربار جو ہے نا وہ کسی سی سائڈ پہ بنایا گیا تھا تاکہ وہ لطف اندوز ہوں اس کے نظاروں سے. تو وہ فرعون کے جو دربار کے جو سپاہی تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق تیرتا جا رہا ہے پانی کے اندر. انہوں نے اسے نکالا اور پھر باہر اس میں ایک بچے کو پایا تو اسے لے کر وہ فرعون کے دربار میں پہنچے. وقالت امرأۃ فرعون، کہا فرعون کی بیوی نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، قرۃ عین لی ولک، یہ تو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیرے لیے بھی. لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. وہم لا یشعرون، اور وہ اس کے انجام کا شعور بھی نہیں رکھتے تھے. یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا کر دی تھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے دل میں. بعض روایت میں یہ واقعہ بھی مذکور ہے کہ فرعون نے فوراً کہا کہ اگر اسرائیلیوں کا بچہ ہوا اور یہ وہی بچہ ہوا جس نے نوجوان میں ہو کر جو ہے نا وہ میرے تخت کو الٹنا ہے، تو ہم تو بڑا غلط فیصلہ کریں گے اگر ہم اسے اپنے محل میں رکھیں گے. تو یہ آیا ہی اس لیے ہے، یہ بھیجا گیا ہے اس لیے تاکہ یہ میرے حکومت کو الٹ سکے. تو اس پر پھر حضرت آسیہ نے کہا کہ ایک معصوم بچہ ہے جس کے بارے میں آپ بدگمانی کر رہے ہیں. اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش لی گئی. ایک کوئی رنگ برنگی سی کوئی بال رکھ دی گئی اور اس کے ساتھ ایک کوئلہ جلتا ہوا رکھ دیا گیا جس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور کچھ انگارے کی کیفیت تھی اس کی. اور پھر جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر چھوڑ دیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام جو بالکل ابھی شیرخوار بچے تھے وہ انہوں نے رخ کیا ہے اپنا اس انگارے کی طرف. اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے فوراً فرعون سے کہا دیکھیے ایک معصوم بچہ ہے، اسے اپنے نفع نقصان کا نہیں پتا، یہ آپ کا نقصان کیسے کر سکتا ہے. اور اس دلیل سے اللہ نے فرعون کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک معصوم بچہ ہے، اس کو ہمیں اڈاپٹ کر لینا چاہیے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا. ان قادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی. وہ ماں کی ممتا اتنی زیادہ یعنی وہ بے قراری کی کیفیت میں تھی کہ شاید وہ بے چین ہو کر خود فرعون کے دربار میں چلی جاتی اور جا کر بتا دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ فرعون کو کنفرم ہو جاتا کہ یہ اسرائیلیوں کا بچہ ہے اور وہ انہیں باقی بچوں کی طرح ذبح کرا دیتا. لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ایمان والوں میں سے رہیں. یعنی اللہ نے اس حکمت کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کیا. وقالت لاختہ قصیہ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم چلتی رہو موسیٰ کے پیچھے. فبصرت بہ، اور وہ انہیں دیکھتی رہیں. عن جنب، ایک طرف سے. وہم لا یشعرون، اور آل فرعون اس کی خبر نہیں رکھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے ان کا پیچھا کر رہی ہیں. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے ساری دودھ پلانے والیاں اس سے پہلے ان پر حرام کر دی تھی. اب بچے کو اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ ہو گیا اور اب اسے بھوک محسوس ہو رہی ہے، دودھ پلانا ہے. تو محل میں جتنی خواتین موجود ہیں سب نے کوشش کر کے دیکھ لی. اور یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ اس یعنی اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر وہ
پروفیشنل قسم کی خواتین بھی ہوا کرتی تھیں جن کے پاس لوگ اپنے بچوں کو چھوڑا کرتے تھے تاکہ وہ انہیں دودھ پلائیں، رضائی ماؤں کے طور پہ. ان کو بھی بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ اسے دودھ پلائیں. تو سب نے اپنے طور پر کوشش کی، لیکن اللہ فرمانے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر ساری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. فقالت هل ادلکم، تو اب ایک پریشانی ہے، ایک پینک سچویشن ہے، ایک شیر خوار بچہ ہے، بھوک سے رو رہا ہے اور انٹیک نہیں لے رہا، کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا هل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی اہل بیت یکفلونہ لکم، ایسے گھر والوں کے بارے میں جو اس کی پرورش کر سکیں، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے بڑے خیر خواہ بھی ہوں گے. فرددناہ الی امہ، بس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف ایسے لوٹا دیا. یعنی حضرت آسیہ نے کہا کہ بلائیے کوئی ایسی خاتون جو اس کو دودھ پلا سکے، اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی وہ اپنی والدہ کو بلا لائیں، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کی طرف واپس لوٹا دیا. یعنی اس وقت بھی اللہ نے ان کی مت مار کے رکھی ہے، اس وقت بھی خیال نہیں آیا کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا، صرف اس ایک عورت کا دودھ پی رہا، کہیں اسی کا بیٹا نہ ہو، نہیں خیال آیا. فرمایا فرددناہ الی امہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف واپس لوٹایا. کی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کریں، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں. ولما بلغ اشدہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی عمر کی پختگی کو پہنچ گئے، واستوى، اور بالکل توانا تندرست ہو گئے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا. وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح سے ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم کا جو معاملہ یہاں فرمایا، ابھی نبوت نہیں ملی، لیکن اللہ نے شاہی محل میں ان کی پرورش کی ہے، ایک بہترین ماحول انہیں میسر ہے، بہترین یعنی جسم کی توانا ہونے کے اعتبار سے بھی آپ سمجھیں کہ بہترین خوراک میسر آ گئی، اور بہترین وہ جو تربیت کے مواقع ہیں انہیں مل گئے. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے جس وقت وہ شہر والے غفلت میں تھے، سوئے ہوئے تھے. فوجد فیہا رجلین یقتتلان، اور انہوں نے دو آدمیوں کو پایا وہاں جو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. ہذی من شیعتہ، یہ ان کی قوم میں سے تھا، وہذا من عدوہ، اور یہ ان کے دشمنوں میں سے تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی اس نے جو ان کی قوم میں سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا. صبح کا وقت تھا، لوگ سو رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لوگ ہیں، فرعون کی قوم کا جو آدمی تھا قبطی وہ تھا، اور ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا، یہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. اس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور کہا تم تو میرے بھائی ہو، تم تو میرے قبیلے کے آدمی ہو، ذرا میری مدد کرو. فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا اس شخص کے چہرے پہ. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا اللہ کے پیغمبر کی جسمانی طاقت ہوگی اور کیا وہ جاہ و جلال اور غصہ ہوگا کہ ایک گھونسا رسید کیا اور وہ اتنا شدید تھا کہ وہ شخص مر گیا. فقضى علیہ، کام تمام کر دیا اسے ایک گھونسے سے. قال هذا من عمل الشیطان، اور موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا یہ تو شیطان کے عمل میں سے ہے. انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. یعنی ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے تو اس کا ارادہ نہیں کیا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں، یہ شیطان کی طرف سے یہ معاملہ ہوا ہے. لہٰذا انہیں اس پر ندامت ہوئی اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. قال ربی انی ظلمت نفسی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، فاغفر لی، مجھے بخش دیجئے. فغفر لہ، تو اللہ نے انہیں بخش دیا. ایک قتل خطا تھا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. قال ربی بما انعمت علی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب جیسا کہ آپ نے مجھ پر انعام کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں ہرگز کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب،
پھر موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے، جب وہ خطرہ محسوس کر رہے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ میں نے بادشاہ وقت کے قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، کوئی میری بات نہیں مانے گا کہ مجھ سے یہ خطا ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، تو اچانک وہی شخص جس نے پچھلے روز بنی اسرائیل کا وہ آدمی جس کی مدد کرنے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اس نے چیخ چیخ کر فریاد کی موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی وہ پھر دوبارہ کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا کہ جناب آپ آئیں ذرا میری مدد کریں، آپ تو میرے قبیلے کے آدمی ہیں، آپ تو میری برادری کے آدمی، آئیں ذرا میری مدد کریں اس کے مقابلے میں۔ قال له موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا انک لغوی مبین، بے شک تم تو بڑے گمراہ آدمی ہو، کل بھی تم کسی سے لڑ رہے تھے، آج پھر کسی سے لڑ رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ غلطی تمہاری ہے، تمہاری عادت ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، جب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ ہاتھ ڈالیں اس شخص پر جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی اسی بنی اسرائیل کے آدمی پر، کہ اچھا تم نے کل بھی مجھ سے جو ہے نا ایک شخص کا قتل کروا دیا ہے اور آج پھر تم اس طرف مجھے بلا رہے ہو، لہٰذا اب میں اس کی مدد کروں گا تمہارے خلاف، تمہارا غلطی پر ہونا واضح ہو گیا ہے۔ قال یا موسیٰ، تو وہ اسرائیلی بول اٹھا ہے، موسیٰ اتريد ان تقتلنی، آپ چاہتے ہیں مجھے قتل کر دیں، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے ایک بندے کو آپ نے کل قتل کیا تھا، اب ویسے ہی مجھے بھی مار دیں گے۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، آپ چاہتے ہیں کہ آپ زمین میں سرکش بن کے رہیں، وما تريد ان تكون من المصلحين، اور آپ اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، آپ تو اصل میں اپنی بدماشی دکھا رہے ہیں، آپ نے کل اسے قتل کیا تھا، آج آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس نے یہ اونچی آواز میں بات کہی اور صبح کا وقت تھا تو بہرحال لوگوں میں یہ بات پھیلی، اور وہ جو راز تھا جسے اللہ نے بہرحال اپنے طور پہ معاف فرما رکھا تھا، اس راز کو اس نے کھول دیا لوگوں کے سامنے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور وہ شہر کے ایک دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا موسیٰ، نے کہا موسیٰ علیہ السلام، ان الملا یعتمرون بکا، بے شک وہ سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ شخص فرعون کے دربار کا آدمی تھا، لیکن اس کی ہمدردیاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھیں، اس نے اس محل میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کے کردار کا معترف تھا، لہٰذا یہ انہیں خبر دینے پہنچ گیا، اس نے وہ بات وہاں سے لیک کر دی کہ فرعون کے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ تو آپ کے خلاف مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، تاکہ وہ آپ کو قتل کر دیں، قصاص کے طور پہ، جو آپ نے ان کے قبیلے کے آدمی کو قتل کیا ہے اس کے قصاص میں آپ کو مار دیں۔ فخرج، آپ یہاں سے نکل جائیے، انی لک من الناصحین، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب، تو موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکلے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے۔ قال ربی نجنی من القوم الظالمین، پکارا اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے بچا لیں۔ اچھا اب آپ یہاں دو باتیں نوٹ فرمائیں، یعنی دو مقام ابھی تک ہمارے پاس ایسے آ گئے ہیں جو بالکل ہمیں واضح کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک نبوت نہیں ملی، اور وہ اس فرعون کے دربار میں رہ کر جوان ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، جو لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتا ہے، اور اس کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ماحول میں رہے، اس کے دربار میں رہے، لیکن اس کے اثرات کو قبول نہیں کیا، خود بھی فرعون کو رب نہیں مانا، حالانکہ اس میں انہیں بہت بڑی اچھی اپرچونٹیز مل رہی تھی۔ بھائی وہ فرعون کی کوئی اور اولاد نہیں ہے، فرعون مر گیا تو یہ گدی کس کے پاس جائے گی، یہ جانشین کون بنے گا، یہ ولی عہد کون بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام بنے گا۔ وہ ساری جو محل کی آسائشیں اور آرائشیں وہ بھی میسر آ جائیں گی، اور پھر وہ ربوبیت کا درجہ بھی مل جائے گا۔ لوگ پہلے فرعون کو سجدہ کرتے تھے، اب ان کو سجدہ کرنے لگے، تو بہرحال بڑا آسان معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام جبکہ نبوت نہیں ملی بار بار پکارتے ہیں اللہ کو۔ قتل ہو گیا، معافی مانگی ہے کس سے؟ اللہ رب العالمین سے۔ اور اب خوف محسوس کیا ہے
کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، تو اس پر بھی نجات کا راستہ طلب کیا ہے اللہ رب العالمین سے۔ یہ ہے اصل میں وہ کیفیت کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو اور اپنے چاہنے والے بندوں کو جنہیں وہ پسند فرما لیں، اللہ انہیں معاشرے کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ معاشرے پر ان لوگوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے اثرات قبول نہیں کرتے اپنی ذات پہ۔ اب جب خوف کا عالم ہے تو بھی اللہ کو پکار رہے ہیں، قال ربی نجنی من القوم الظالمین، انہوں نے پکارا ہے میرے رب مجھے ظالم قوم سے بچا لیں۔ ولما توجہ تلقاء مدین، جب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف، قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہنے لگے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پہ لے جائے گا۔ ولما ورد ماء مدین، جب وہ مدین کے اس پانی کے گھاٹ پر پہنچے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، انہوں نے لوگوں کے گروہ کو وہاں پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور انہوں نے ان کے علاوہ دو خواتین کو پایا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی۔ اب وہاں مرد موجود تھے اور ظاہر ہے کہ وہ فیمنزم بھی ابھی تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، لہٰذا یہ گھر کے باہر کے کام تو سارے مرد ہی کیا کرتے تھے۔ تو وہ مرد وہاں موجود تھے اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ دو خواتین ایک طرف کھڑی تھیں اور اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں۔ روکنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جانور پیاسے تھے، وہ آگے بڑھ کے اس گھاٹ پہ سے پانی پینا چاہتے تھے، لیکن چونکہ وہاں مرد موجود ہیں سب، تو وہ خواتین جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں اس انتظار میں تاکہ یہ جو سارے چرواہے ہیں یہ اپنے جانوروں کو لے کر چلے جائیں اور پھر ہم جو ہے وہ جا کر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ قال ما خطبكما، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کا کیا معاملہ ہے؟ قالتا، وہ کہنے لگی لا نسقی، ہم پانی نہیں پلاتی حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ یہ جو چرواہے ہیں واپس نہ چلے جائیں۔ یہ ان خواتین کی شرم و حیا کا معاملہ تھا۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بڑے بوڑھے آدمی ہیں۔ یعنی یہ جو جملہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ خواتین اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ اصل میں یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں تھا کہ ہم گھروں سے باہر نکلیں اور ہم جانوروں کو لے کر پانی پلانے جائیں اور ان کو چراگاہوں میں چرائیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بھائی کوئی ہے نہیں، ہمارے ایک ہی محرم ہے اور وہ ہمارے والد ہیں اور وہ بڑے بوڑھے ہو چکے ہیں، لہٰذا اب مجبوراً، یہ جو جملہ ہے نا یہ اس مجبوری کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بڑے بوڑھے ہیں، لہذا مجبوراً ہمیں باہر نکلنا پڑا۔ فَسَقَى لَهُمَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پکڑا اور انہیں پانی پلا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ پہلے کو لائن بنی ہوئی ہوگی اور چرواہے کھڑے ہوں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا وہ جسم اور وہ جسمانی طاقت اور وہ روب ایک اعتبار سے ان کی شخصیت کا، تو اس کی وجہ سے انہیں بیک فٹ پہ جانا پڑا اور موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان خواتین کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ثم تولى الى الظل، پھر وہ سائے کی طرف پلٹے۔ اب وہ خواتین جو ہے نا وہ اپنے جانوروں کو لے کر چلی گئیں اور اس کے بعد درخت کے سائے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اب یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ سچویشن ہے کہ وہ مدین پہنچ تو گئے ہیں لیکن یہاں ان کے پاس رزق کے کوئی ذرائع نہیں ہے، ان کے پاس ان کی کوئی تجارت نہیں ہے، تو کیسے معاملات آگے چلیں گے؟ تو اس پر بھی انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ یہ تیسرا مقام آ گیا کہ وہ اللہ رب العالمین سے خالص ہو کے دعا کر رہے ہیں۔ فقالا، تو انہوں نے عرض کیا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو آپ میری طرف بھلائی میں سے نازل کر دیں میں اس کا محتاج ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ میرے اوپر دنیا و آخرت کی بھلائیاں نچھاور کر دیں۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، پھر ان دونوں خواتین میں سے ایک خاتون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے على استحياء، بڑی حیا کے ساتھ، بڑی شرم کے ساتھ۔ قالت ان ابی یدعوک، کہنے لگی بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو اس کا بدلہ لیں جو آپ نے ہم پہ احسان کیا ہے، آپ نے پانی پلایا ہمارے جانوروں کو۔ یعنی یہ دونوں خواتین گئیں اور انہوں نے جا کر اپنے والد کو بتایا کہ ہمیں وہاں ایک صاحب ملے تھے۔ وہ والد بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ دیر لگے گی جیسے روزانہ لگتی ہے، اور یہ آج بچیاں جلدی آ گئی ہیں۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہ جی وہ ایسا ہوا کہ وہاں ایک نوجوان ہمیں ملا اور اس نے
بہرحال اس بات کو محسوس کیا کہ ہم انتظار میں کھڑے، تو اس نے ہمارے جانوروں کو پکڑا اور پانی پلا دیا، تو ہم جلدی فارغ ہو گئے۔ فلما جاءه، تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، تو موسیٰ علیہ السلام کے والد نے یعنی ان خواتین کے والد نے موسیٰ علیہ السلام سے پورا انٹرویو لیا، آپ کیسے یہاں پہنچے، کس علاقے سے ہیں، کیا معاملہ ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے سارا جو حال ہے اس کو بیان کر دیا۔ قال لا تخف، تو انہوں نے کہا ڈریے نہیں، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے بچ کے نکل آئے ہیں۔ قالت احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک خاتون نے کہا یا ابت استاجرہ، اے ابا جان آپ اس آدمی کو ملازمت پہ رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک ملازمت کے لیے جس شخص کو آپ پسند کریں وہ بہتر ہے کہ وہ قوی بھی ہو، طاقتور ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اور یہاں امانت دار سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ آپ کی بیٹیوں پر بری نگاہ ڈالنے والا بھی نہیں ہے، اور یہ اتنا طاقتور اور قوی ہے کہ یہ ہمارے گھر کے کام بھی کر سکتا ہے، تو آپ اسے ملازم رکھ لیں۔ قال، تو وہ شیخ مدین کہنے لگے انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، اب وہ ان کے دل میں خیال آیا کہ اس شخص کو میں ملازم رکھوں، بہرحال کہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو کوئی شخص، لیکن وہ دل میں کچھ فطری جذبات تو پائے جاتے ہیں، اور میں بوڑھا ہوں، میں نے دنیا سے عنقریب رخصت ہو جانا ہے، اس کے بعد میری بچیوں کا سہارا کون ہے؟ کوئی محرم مرد نہیں ہے ان کے لیے، لہٰذا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ شیخ مدین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں۔ آپ اس دعا کے اثرات دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ جو اللہ سے انہوں نے مانگا تھا کہ میں یا اللہ محتاج ہوں، آپ اپنی طرف سے مجھے بھلائی عطا فرمائیں، تو اللہ نے سب سے پہلی اور بہت بڑی بھلائی ان کی طرف یہ نازل فرما دی کہ اللہ نے ایک بڑے شریف النفس خاندان میں ایک بڑی باحیا خاتون کے ساتھ ان کے نکاح کا بندوبست فرما دیا۔ الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج، تو وہ شیخ مدین نے شرط رکھی کہ میں نکاح کروں گا اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ، لیکن شرط یہ کہ آپ میرے پاس 8 سال تک ملازمت کر لیں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اور اگر آپ 10 سال پورے کر لیں، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اس کے بدلے میں آپ کو رہائش بھی مل جائے گی، آپ یہیں رہنا شروع کر دیں، اور نکاح بھی آپ کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا کر دوں گا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ پر کوئی مشقت ڈالوں، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہو گئی، یعنی دیکھیں رزق کا کوئی معاملہ نہیں تھا، اور ملازمت کوئی نہیں تھی، اور رہائش کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو واضح کیا ہے کہ درخت کے سائے میں بیٹھے تھے جا کر، اس لیے کہ رہنے کو جگہ نہیں تھی، اور کون اس حالت میں اپنی بیٹی دیتا کہ جب نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی سامان ہے۔ تو شیخ مدین کے ذہن میں یہ بات آئی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح بھی طے کر دیا، گویا یہ کہ ایک شریف النفس اور باحیا خاتون کے ساتھ نکاح اللہ نے کروا دیا، پھر رہائش بھی اللہ نے عطا فرما دی، پھر رزق بھی اللہ نے عطا فرما دیا، اور کب تک؟ 10 سالوں تک، 10 سالوں کا بندوبست کر دیا اللہ اس ایک دعا کے ذریعے سے۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، دونوں مدتوں میں سے میں جو بھی پوری کروں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی 8 سال یا 10 سال، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نگران ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، پر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت کو پورا کر دیا، وسار باہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے چلے، آنس من جانب طور نارا، انہوں نے طور پہاڑ کی طرف آگ دیکھی، یعنی وہ مدت پوری ہو گئی اور اپنے گھر والوں کی طرف دوبارہ مصر روانہ ہوئے۔ قال لأہلہم کثوا، اپنے گھر والوں سے فرمایا ذرا ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر لے آؤں، یعنی اس آگ کی روشنی میں ہم کو راستہ دیکھ لیں، او جذرۃ من النار، یا میں آگ میں سے کوئی انگارہ بھی ساتھ لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے حرارت حاصل کر سکو۔ فلما اتاہا، جب وہ آئے آگ کے پاس، نودی من شاطئ الوادی الایمن،
تو انہیں وادی کے دائیں کنارے کی جانب سے پکارا گیا، فی البقعۃ المبارکہ، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، درخت کے اس بابرکت حصے میں سے، اے یا موسیٰ، اللہ نے آواز دی، اے موسیٰ علیہ السلام، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اب یہ معجزات عطا فرمائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا یہ اپنا عصا پھینکیں، فَلَمَّا رَآهَا، جب آپ نے اسے دیکھا، تَهْتَزُّ، وہ حرکت کر رہا ہے، كَأَنَّهَا جَانٌ، جیسے کہ وہ سانپ ہو، وَلَّا مُدْبِرًا، تو وہ وہاں سے پیٹ پھیر کر پلٹے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پھر واپس نہیں مڑے، خوف طاری ہوا۔ یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اقبل ولا تخف، سامنے آئیے اور ڈریے مت، انک من الآمنین، بے شک آپ محفوظ لوگوں میں سے ہیں، اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ باہر نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے، وضمم الیک جناحک من الرہب، اور اپنے جسم سے اپنا بازو خوف کی صورت میں ملا لیا کریں، یعنی وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گا۔ اور اس سے ایک یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا دل قوی ہو جائے گا، آپ کے دل سے وہ خوف کی کیفیت جاتی رہے گی۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور یہ دو نشانیاں ہیں آپ کے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا، بڑی خاموشی سے وہاں سے واپس لوٹے تو خوف پیدا ہوا، دل میں خیال آیا کہ میں تو مصر واپس آ رہا تھا کہ اب کچھ اپنی تجارت کا معاملہ کروں گا۔ ذہن سے یہ بات محو ہوئی کچھ دیر کے لیے کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے 10 سالوں تک میرے رزق کا بندوبست کیسے کیا ہے۔ اب خیال آیا کہ اب تو مجھے نبوت عطا ہو گئی اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام پہ لگا دیا ہے کہ مجھے فرعون کے دربار میں کلمہ حق کہنا ہے، تو اب میرے رزق کا بندوبست کیسے ہوگا۔ یہ وہی سوال ہے جو ہر اس نوجوان کے دل میں آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب میرے معاملات کیسے چلیں گے؟ تو یہ بالکل فطری سوال تھا، نیچرل۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس مڑے، فوراً دل میں جب یہ خیال آیا تو ایک پتھر سے ٹھوکر لگی، گرتے گرتے بچے۔ اللہ نے آواز دی، موسیٰ یہ ذرا پتھر اٹھائیں، البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ مذکور ہے، یہ پتھر اٹھائیں ذرا، اس کو توڑیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو توڑا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر برآمد ہوا۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ اس پتھر کو بھی توڑے، وہ بھی توڑا تو اندر سے ایک چھوٹی سی کنکری نکلی۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کنکری کو بھی زمین پہ مارے۔ جب کنکری زمین پر ماری تو وہ ٹوٹی اور اس کے اندر سے ایک سبز رنگ کا کیڑا نکلا اور تیزی سے دوڑنے لگا زمین پر۔ اللہ نے آواز دی، موسیٰ جو میں وہ رب ہوں جو ان 3 پتھروں کے اندر بند اس کیڑے کی ضروریات کو جانتا بھی ہے اور پورا بھی کرتا ہے۔ نہ یہ باہر آ سکتا تھا، نہ اس تک کوئی اندر جا سکتا تھا، رزق کیسے پہنچتا، اس کا رزق میرے ذمہ ہے۔ اگر میں اس کو رزق عطا کر سکتا ہوں، آپ میرے دین کی محنت کریں، میں آپ کو رزق کے بغیر نہیں رکھوں گا، میں آپ کے معاملات مشکل میں نہیں ڈالوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا دل قوی ہوا اور پھر کہا اچھا یا اللہ پھر جو باقی خوف ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، جو باقی خدشات میرے دل میں آ رہے ہیں میں فرینکلی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پتہ تو آپ کو ہے۔ قال ربی، کہنے لگے ہیں میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان میں سے ایک بندہ مارا ہوا ہے، فاخاف ان یقتلون، تو میں ڈر رہا ہوں کہ اب وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ پہلے تو شاید فرعون اتنے سالوں میں یہ بات بھول گیا ہوتا، لیکن اب میں جب جا کر اس سے کہوں گا کہ تو رب نہیں ہے، رب العالمین تو اللہ ہے، تو لہٰذا وہ فوراً میرے پچھلے کیس کھولے گا۔ وَأَخِي هَارُونُ، اور میرا بھائی ہارون، ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے، فارسلہ معی غدا یصدقنی، اسے میرے ساتھ مدد کے لیے بھیجیں تاکہ وہ میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا، سنشد عضدک باخیک، ہم ابھی آپ کے بازوؤں کو آپ کے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کر دیتے ہیں۔
وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم آپ دونوں کے لیے غلبہ طے کر دیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، وہ آپ دونوں تک پہنچ نہیں سکیں گے میری نشانیوں کی وجہ سے، أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ، اور آپ دونوں اور جنہوں نے آپ کی پیروی کی بالآخر وہی غالب آنے والے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، تو جب فرعونیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے ہماری واضح نشانیاں لے کر، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى، انہوں نے کہا یہ تو ایک گھڑا ہوا جادو ہے، وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے اپنے باپ دادوں میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جاننے والا ہے اسے جسے وہ ہدایت کی طرف لے آیا ہے، وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور اسے جس کے لیے آخرت کا گھر ہے یعنی جنت، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وَقَالَ فرعون نے کہا یا أَيُّهَا الْمَلَأُ، اور سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود، مجھے تو اتنا پتا ہے میں ہی رب ہوں، یہ خزانے میری ملکیت ہیں، لوگ میرے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کے اندر اناج میں بانٹتا ہوں تو رزق دینے والا بھی میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی اور رب نہیں ہے۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، تو حامان جو اس کا وزیر تھا اس کو کہنے لگا ایسا کرو، بڑے سیریس انداز، اور مطمع نظر تھا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت کا مذاق اڑانا۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، حامان ایسا کرو گارے کو جمع کرو اور اس پر اینٹیں بناؤ میرے لیے، فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا، پھر میرے لیے کوئی اونچا محل بناؤ اینٹوں سے، اس کی دیواریں اوپر کرتے جاؤ، اس میں سیڑھیاں بناتے جاؤ، اتنا اونچا بنا لو یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ کہہ رہا ہے، میں نے کہا موسیٰ سے اپنا رب دکھاؤ، تو موسیٰ نے کہا میرا رب تو آسمانوں میں ہے، تو پھر ایسا کرو میرے لیے کوئی محل بناؤ، اس پہ سیڑھیاں لگاؤ تاکہ میں اونچا چڑھتا جاؤں اور آسمانوں پہ پہنچ جاؤں، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، اور میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو ذرا جھانک کے دیکھوں کہ وہ کہاں ہے۔ بھائی عقل مندی کی بات کیا ہے، ایک معبود تمہارے سامنے موجود ہے، اور جس معبود کا یہ تعارف کرا رہا ہے اسے کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے؟ کوئی آسمانوں تک پہنچ سکتا ہے؟ لہذا ایسا کرو میرے آسمانوں پہ جانے کا بندوبست کرو، جب میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو مانوں گا۔ مذاق اڑانے کا انداز تھا، اور میں واپس آ کے تمہیں بتا دوں گا کہ ہاں بھائی وہاں کوئی معبود موجود ہے، جب تک میں تمہیں اس کی رپورٹ نہیں دیتا تب تک تمہارے لیے بہتر راستہ یہ کہ تم مجھے خدا مانتے رہو۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک میں خیال کرتا ہوں یہ جھوٹوں میں سے ہے، معاذ اللہ۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس نے تکبر کیا اور اس کے لشکروں نے بھی زمین میں ناحق۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہماری طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اسے بھی پکڑا اور اس کے لشکروں کو بھی، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے انہیں دریا میں پھینک دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا تھا، ایسے لیڈرز بنایا تھا جو انہیں آگ کی طرف بلاتے تھے، جہنم کی دعوت دیتے تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ انسان جسے اپنا قائد مانے، انسان جس کی اتباع کرنے کو اپنی سعادت جانے، اسے دیکھنا چاہیے کہ یہ مجھے کس راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ کیا اس کی اتباع کر کے، اس کے جلسے جلوسوں میں شرکت کر کے، اس کے لیے نعرے بلند کر کے، اپنی صلاحیتیں اور قوتیں اس لیڈر کے لیے صرف کر کے، اس کے نظریے اور فکر کے لیے صرف کر کے، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ کیا یہ مجھے اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے؟ کیا اس قائد کی پیروی اور اتباع کر کے میں دین کے قریب ہو رہا ہوں یا دور ہوتا چلا جا رہا ہوں؟ یہ ہے وہ کرائٹیریا جو اللہ نے بتایا۔ یہ اللہ جب کسی قوم کو اپنے عذاب میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو لیڈر بنا دیتے ہیں جو اس قوم کو جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہوں، جو ان کو ایسے ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنے والے ہوں جو آگ میں لے جانے والی ہیں۔
فرمایا وَاتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنًا، ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں شمار ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اس کے بعد کہ ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کیا، بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، یہ کتاب لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھی، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوہ طور کے اس مغربی جانب موجود نہیں تھے، اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا رسول بنانے کا، وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ اس واقعے کو دیکھنے والوں میں سے بھی نہیں تھے، یہ آپ کی نبوت کا ثبوت ہے کہ یہ واقعات جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ اللہ کی جانب سے وحی آ رہی ہے آپ کو۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے کئی نسلیں پیدا کی، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور ان پر مدت طویل ہو گئی، وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدین والوں میں نہ رہتے، تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کہ آپ انہیں ہماری آیات سناتے، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہی ہیں رسول بھیجنے والے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ طور پہاڑ کے کنارے پر بھی نہیں تھے، اِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن یہ رحمت ہے آپ کے رب کی جانب سے، یہ جو وحی کا نازل کیا جانا ہے اللہ کے پیغمبروں پر، یہ بہت بڑی رحمت ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ انہیں خبردار کریں جنہیں آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ مکہ والوں کے پاس 2500 سال سے کوئی رسول نہیں آیا تھا، ان لوگوں کو چاہیے کہ ذرا آپ سے یہ واقعات سنیں، انہیں معلوم ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انہی کے مابین 40 سال رہتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انسانی استاد نہیں تھا، آپ نے کسی شخص سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حالات سے واقف ہیں، یہ آپ کی نبوت پر دلیل ہے، اور مکہ کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپ کی نبوت کا اقرار کریں، اور وہ اس اللہ کے عذاب کے خوف میں مبتلا ہو جائیں جن کو وہ مکہ کے قریبی کھنڈروں میں اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آن پڑتی جو انہوں نے بھیجی ہیں، یعنی اگر آپ ان کے پاس نہ آتے، آپ کی نبوت ان کی جانب نہ آئی ہوتی، اور ہم انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کسی عذاب میں مبتلا کر دیتے، فَيَقُولُ رَبَّنَا، تو وہ کہنے لگتے ہیں ہمارے رب، لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، آپ نے ڈائریکٹ ہم پہ عذاب کیوں نازل کر دیا، آپ نے ہمیں چانس کیوں نہیں دیا ہدایت کی طرف واپس لوٹنے کا، اگر ہماری طرف آپ کو رسول بھیج دیتے، فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ، ہم آپ کی آیات کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ اگر اللہ کے رسول تشریف نہ لائے ہوتے تو کہتے بس جی ہم آپ نے رسول نہیں بھیجا، ہم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تو کوئی ہونا ہی نہیں تھا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری جانب سے، اللہ کے رسول بھی تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی کتاب بھی آ گئی، قالوا، کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، آپ کو ویسی کتاب کیوں نہیں دے گی جیسی موسیٰ کو دی گئی تھی، آپ کو ریٹن حالت میں کتاب کیوں نہیں ملی، اللہ کی لکھائی کیوں نہیں آپ کے پاس، اللہ کی ہینڈ رائٹنگ دکھائیں تو ہم مانیں گے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تو ان سے ذرا پوچھیں یہ جو کہہ رہے ہیں موسیٰ جیسے کتاب آئے گی تو مانیں گے، تو جو موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی اس کا کیوں انکار کیا پھر انہوں نے، وہاں تو ان کی یہ شرط بھی پوری ہو رہی تھی، وہاں تو انہیں لکھی ہوئی کتاب دے دی گئی تھی، تب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیوں کیا۔ قالوا سحران تظاہرا، کہنے لگے یہ دونوں جو ہے نا، یعنی قرآن بھی اور تورات بھی، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ جادو ہیں دونوں، معاذ اللہ۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ان سب کا انکار کرنے والے ہیں۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، فرمائیے وہ کتاب لے آؤ اللہ کی جانب سے، هو اہدی منہما، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، تمہیں تورات اور قرآن پہ ایمان نہیں ہے تو ان کو چھوڑو، کو اس سے بہتر کتاب لے آؤ ذرا۔ اتبعہ،
میں اس کی پیروی کروں گا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کی بات کو قبول نہ کریں، فَاعْلَمْ، تو آپ جان لیں، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. یہ جو شرطیں وہ لگا رہے ہیں، یہ جو معجزات کی وہ فرمائشیں کر رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ آ جائیں گے تو یہ ایمان لے آئیں گے. یہ اصل میں اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے یہ ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور کون اس سے زیادہ گمراہ ہوگا جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر، اس کے سوا وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہو. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور یقیناً ہم مسلسل ان کی طرف اپنا کلام بھیجتے رہے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ، وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا فرمائی ہے. اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے، ہم بِهِ یؤمنون، وہ اس کلام پر ایمان لا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ اہل تورات ہیں، وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ انجیل والے ہیں، اگر وہ واقعی اہل تورات ہیں اور وہ واقعی اہل انجیل ہیں تو پھر تو وہ لازماً اس قرآن پر بھی ایمان لائیں گے. اگر انہیں تورات پڑھ رکھی ہے تو اس میں نشانیاں ہیں قرآن مجید کی بھی اور رسول اللہ کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر واقعی وہ انجیل پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ انجیل انہیں ثبوت فراہم کر رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ گلی میں، کسی مدینہ کی گلی میں چلتے جا رہے تھے. ایک جگہ پہ کچھ رش لگا ہوا دیکھا، کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے کسی کے گھر کے باہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگ یہاں کیوں جمع ہیں، کیا ماجرا ہوا؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک یہودی عالم کا گھر ہے، تورات کا عالم ہے بہت بڑا، اور اس کا ایک بیٹا ہے بہت بیمار تھا، ابھی غشی کی کیفیت میں ہے، موت آنے والی ہے محسوس ہوتا ہے، اور لوگ اس یہودی عالم سے تعزیت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی اس سے تعزیت کریں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. اندر منظر وہی تھا جو کم و بیش آج مسلمانوں کا ہوا کرتا ہے. وہ بیٹا بے ہوشی کی حالت میں، گمان یہ ہے کہ شاید اس کی جان نکل جائے گی، اور اس کے قریب اس کا یہودی عالم باپ وہ کھڑا ہو کے تورات کی تلاوت کر رہا ہے، تورات پڑھ رہا ہے. جیسے ہم نے قرآن مجید کو مخصوص کر لیا کہ ہم نے صرف مردوں کے سرانے بیٹھ کے سے پڑھنا ہے، زندوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے. وہاں کیا بھی معاملہ تھا، تورات کو مردوں کے لیے پڑھا کرتے تھے. بھئی مر رہا ہے، اب اس کے سرانے کھڑے ہو کر ذرا تورات پڑھ لی. تو اس نے تورات کا ایک نسخہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے اور وہ تورات پڑھتا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے بندے، یہ جو کتاب تو پڑھ رہا ہے اس میں کہیں میرا ذکر بھی ہے؟ کہیں نہیں پڑھا تو نے؟ تو اس نے فوراً جھوٹ بولا. اس نے کہا نہیں، میں تورات کا بڑا عالم ہوں، میں نے تو آج تک آپ کا ذکر کہیں نہیں پڑھا. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اس نے یہ جھوٹ بولا نا تو اس کے بچے نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا بیٹا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں تورات کے تو ہر ورق پہ آپ کا ذکر موجود ہے. تورات پڑھنے والا کوئی شخص اور اس پر ایمان لانے والا کوئی شخص وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں تورات کا عالم ہوں اور تورات پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو نہیں مانتا، تو ایسے شخص کا تورات پر بھی کوئی ایمان نہیں ہے، انجیل پر بھی کوئی ایمان نہیں ہے. واضح نشانیاں موجود ہیں. یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے، قرآن مجید نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو پہچانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں تورات و انجیل میں، قرآن مجید کی نشانیاں موجود ہیں تورات و انجیل میں. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھیں گے سورہ صف میں کہ وہ اپنی قوم کو بتا کے گئے ہیں، وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. نام بھی بتا گئے. یہ تو خیر بہت بڑی باتیں ہو گئی. سورہ فتح کے آخر میں، آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید تو ایک جانب رہ گئے.
اللہ فرما رہے ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریفیں بھی تورات اور انجیل میں کر رکھی ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. صحابہ کے قصیدے ہیں تورات اور انجیل میں. کیسے نہیں پہچانتے؟ تو لہٰذا وہ جو واقعتاً اہل کتاب ہیں ان کے سامنے جب اسلام کی دعوت رکھی جاتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت رکھی جاتی ہے تو یہ ایمان لے آیا کرتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب اس قرآن کو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے قَالُوا آمَنَّا بِهِ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے. إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا بے شک یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ بے شک ہم اس سے پہلے بھی مسلمان تھے. أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 مرتبہ عطا کیا جائے گا, دگنا اجر ہوگا. جب تک وہ دین حق تھا تو اس پر قائم رہے, اور جیسے ہی یہ دین حق آ گیا اور قرآن مجید آ گیا تو اس پر بھی ایمان لیا. جب تک تورات ان کے پاس موجود تھی تورات پہ ایمان لاتے تھے, جب قرآن آ گیا تو قرآن پر ایمان لائے. فرمایا میں نے 2 اجر عطا فرمانے کے بما صبروا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور وہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں أَعْرَضُوا عَنْهُ اس سے ٹل جاتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. سلام علیکم تم پر سلام ہو. لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ہم جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث اس آیت کے حوالے سے آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص ایسے ہوں گے, 3 لوگ ایسے ہوں گے ان کو ان کی نیکیوں کا دگنا اجر ملے گا, دگنا اجر ملے گا. پہلا شخص وہ جس کی ملکیت میں کوئی کنیز ہو, وہ اس کنیز کو دین سکھائے, عمدہ تعلیم دے اسے اللہ کے دین کی, اسے ادب سکھائے اور عمدہ ادب سکھائے, اور پھر اسے آزاد کر کے خود اس کے ساتھ نکاح کر لے. اس کے لیے دگنا اجر. پھر فرمایا دوسرے اہل کتاب میں سے وہ شخص جو پہلے بھی مومن تھا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان پر بھی ایمان لے آیا, ایسے شخص کے لیے بھی دگنا اجر. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے بھی دگنا اجر ہے جو اللہ کا حق بھی پورا ادا کرے اور جس کے پاس وہ ملازم ہے اس آقا کا حق بھی پورا ادا کرے. آقا کے حق کی وجہ سے اللہ کے حق میں کمی نہ کرے اور اللہ کے حق کی وجہ سے آقا کے حق میں کمی نہ کرے. اس شخص کے لیے بھی دگنا اجر رکھا ہے اللہ. اب آیت نمبر 56 آ رہی ہے اور بہرحال یعنی ایک تھوڑا سا خطرناک موضوع جسے میں کہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے بعض حضرات تو اس خوبصورتی کے ساتھ ایمان لائے کہ ان کا ایمان مثال بنایا. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ کے چچا جی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور کیسا خوبصورت ایمان لائے. اور اللہ نے وہ غیرت ایمانی ان کے اندر پیدا فرمائی. جب معلوم ہوا کہ میرے بھتیجوں کو ابو جہل نے تانا دیا ہے اور دھمکی دی ہے تو کہا کہ میں جاؤں گا اور میں حفاظت کروں گا اپنے بھتیجے کی. تو جب گئے اور کہا کہ جناب بھتیجے میں آپ کے ساتھ ہوں, کہا نہیں مجھے آپ کا ساتھ نہیں چاہیے, اگر آپ ساتھ دینا چاہتے ہیں اللہ کے دین پر ایمان لائیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے توفیق دی, کلمہ پڑھ لی. اور پھر کیسا خوبصورت ایمان کہ جنگ احد میں وہ جو شہادت ہوئی ہے ان کی جس درجے کی مثال سید الشہداء. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ واپس آئے نا جنگ احد کے بعد, اس وقت تک بہرحال رائج یہی تھا معاملہ کہ عورتیں رویا کرتی تھیں اونچی آواز میں اور چیخا کرتی تھیں اور ماتم کیا کرتی تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے رونے کی آوازیں سنی ہیں تو اپنے حجرے میں بیٹھ کر کہا ہے کہ یہ سب اپنے اپنے رشتہ داروں پہ رو رہے ہیں, حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں. مجھے تو حمزہ کا بڑا دکھ, حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس طرح رونے پیٹنے کو اور گلیوں بازاروں میں آ کر ماتم کرنے کو, بین ڈالنے کو اللہ نے حرام کر دیا جاہلیت کے طریقے. تو انتہائی خوبصورت انداز میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ہمیں نظر آتا ہے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں تھے.
اسی طرح سے بڑا شاندار معاملہ محسوس ہوتا ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے بیٹے عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عباس بھی رسول اللہ کے چچا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابی رسول بنے، ایمان لے آئے. جہاں ان دو چچاؤں کا ذکر ہمیں سر فہرست ملتا ہے کہ جو رسول اللہ پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں دو ایسے بھی تھے کہ جو ایمان نہیں لائے، اور ان میں سے ایک نے تو مخالفت کی آخری حد کو چھوا ہے. کوہ صفا پر خود مشرکین مکہ میں سے سب سے پہلے باہر نکل کر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعلانیہ مخالفت کی ہے اور دشمنی کا اظہار کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ آپ کا چچا اور آپ کا ہمسایہ ابو لہب تھا. اتنی شدید دشمنی اس نے اختیار کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے جب انتقال کر گئے، ہم سورہ کوثر میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو یہ وہ بدبخت تھا جس نے، یعنی یہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے تو ابو لہب کے کیا لگے، پوتے لگے نا، تو اس پر اس نے خوشیاں منائی ہیں، مکے کی گلیوں میں رقص کیا ہے اس آدمی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے جنہوں نے ساتھ دیا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، جنہوں نے مخالفت کی انہوں نے پھر مخالفت بھی بھرپور کی ہے، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے ایک اعتبار سے نیوٹرل کردار بھی ادا کیا ہے، ایمان نہیں لائے لیکن وہ اس قبائلی جو عصبیت تھی یا قبائلی فخر تھا، حیا تھی، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دم تک ساتھ ضرور دیا، سپورٹ کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. ابو طالب، اور روایت میں آتا ہے آخری لمحے جب تھے ان کی زندگی کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کہا، چچا اب تو ایمان لے آئے، میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ اللہ آپ سے درگزر کا معاملہ فرمائے، اب تو ایمان لے آئے. تو اس پر ابو جہل نے قریب آ کر کہا، ابو طالب تم نے اگر اب بھی اس کا کلمہ پڑھا نا تو تمہارے بعد تمہاری قبر پر کوئی آنے والا نہیں ہوگا اور مکہ کے رہنے والے لوگ تم پر لعنتیں بھیجیں گے. حضور فرما رہے ہیں آپ کو کیا پرواہ ہے کہ آپ تو دنیا سے جانے لگے ہیں، آپ بھی پیچھے کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، کیا فرق پڑتا ہے، آپ ایمان لے آئیں. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ غم کی کیفیت طاری ہوئی ہے، محبت تھی ان سے کہ اتنا میرا ساتھ دینے والے، میری سپورٹ کرنے والے بھی اگر مجھ پر ایمان نہیں لا رہے تو پتہ نہیں اللہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہوگا. اس پر پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ پسند کر لیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. ہدایت اللہ کی چوائس ہے اور کسی کی نہیں ہے. جسے اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا اسے آپ کے خاندان میں رکھتا ہے، اسے آپ کا ہمسایہ بناتا ہے، اس کے ساتھ آپ کی دیوار سانجھی رکھتا ہے، وہ آپ پہ ایمان نہیں لائے گا. اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہے گا اسے اللہ حبشے سے اٹھائے گا، بازاروں میں بکوائے گا، اسے مکے کے صحراؤں کی تپتی ہوئی ریت پر لٹائے گا، اور پھر اسے آپ کے قدموں میں لا کر اس کا درجہ اتنا اونچا کر دے گا کہ وہ چلے گا دنیا میں اور اس کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دے گی. یہ ہدایت کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت is not your choice، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اور یہ بار بار ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس کی کچھ وضاحت کر دوں ایک آدھ جملے میں. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ذہن میں سوال آئے گا کہ اچھا بھائی پھر اگر مجھے ہدایت نہیں آ رہی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مجھے ہدایت نہیں دینا چاہتا، میرا کیا قصور ہے، میں کیوں جہنم میں جاؤں، میں کیوں آگ میں جلوں؟ اللہ چاہتا ہی نہیں تھا مجھے ہدایت دینا. اس بات کو ذرا سمجھ لیں، یہ جو جملہ ہے نا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. تم اللہ کی چاہت بن جاؤ، تم اللہ کی چوائس بن جاؤ.
اللہ کو سب سے محبوب جو ہستی ہے نا، تم اس کی نقل کر لو، اللہ تمہیں پسند فرمائے گا اور تمہیں ہدایت نصیب فرما دے گا۔ پہلا قدم ہمیں اٹھانا پڑے گا اس ہدایت کے لیے، ہمیں اپنی طلب اللہ کی بارگاہ میں رکھنی ہوگی، ہمیں یہ تڑپ اللہ کو دکھانی ہوگی کہ ہم ہدایت کے متلاشی ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت کم چنے ہوئے لوگ جن کے دل میں شاید ہدایت کی طلب نہیں ہوتی، اور اللہ انہیں ہدایت کے لیے پسند فرما کر ان کا راستہ خود تبدیل فرماتے ہیں۔ یہ عمر فاروق ایک ہی ہوا کرتا رضی اللہ تعالی، باقیوں کو اپنی طلب رکھنی پڑے گی اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ یہ ہدایت ناقدروں کو نہیں ملتی۔ آپ حدیث پڑھ لیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہے ہیں تم میری طرف ایک قدم آؤ میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا، تم چل کر آؤ تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو پہلا قدم کس نے اٹھانا ہے؟ پہلا قدم تو مجھے اٹھانا پڑے گا، تب اللہ 10 قدم چلیں گے۔ پہلے مجھے چل کے جانا پڑے گا تو اللہ دوڑ کے آئیں گے۔ لہذا مجھے یہ ہدایت کی طلب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہوگی، اور یہ اتنی امپورٹنٹ شے ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری نماز کی آخری رکعت میں بھی اللہ سے یہ ہدایت مانگی ہے، وہ طلب اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ ہدایت یافتہ اس کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں محسوس کیا کہ مجھے اب اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے ہدایت دے رکھی ہے۔ اپنی زندگی کی آخری نماز کی آخری رکعت میں پڑھا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم ہدایت کے متلاشی ہیں، ہم ہدایت چاہتے ہیں، ہم راستہ مانگتے ہیں آپ سے۔ تو فرمایا اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اللہ ہدایت نصیب فرما دیتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَقَالُوا، اور مشرکوں نے کہا، إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ، اگر ہم نے آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کی، نُتَخَطَّفْ مِنْ عَرْضِنَا، ہمیں اپنی سرزمین سے نکال باہر کیا جائے گا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگر ہم دین کے راستے پہ آئے تو ہمارے فیوچر اور کیریئر ختم ہو جائیں گے، دنیا کی زندگی سے ہماری کشش اور توجہات ختم ہو جائیں گی۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، اللہ فرما رہے ہیں کہ امن والے حرم میں ہم نے نہیں ان کو آباد کیا تھا۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں جو ہے نا وہ آباد نہیں کیا تھا؟ یجا الیہ ثمرات کل شیء، اور ہم ان کی طرف ہر قسم ہر جنس کے پھل نہیں لے کر آتے تھے، رزقا من لدنا، ہماری طرف سے وہ رزق ہوا کرتا تھا، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ کر دیا، بطرت معیشتها، وہ اپنی معیشت پر اترا رہی تھیں، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کے گھر ہیں، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، ان کے بعد وہ آباد نہیں کیے گئے مگر بہت کم کھنڈر بن کے رہ گئے ہیں۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ہمیشہ وارث بننے والے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان بستیوں کو تباہ کرنے والا نہیں ہے، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ وہ ان کے مراکز میں رسول بھیجا کرتا ہے، ان کے کیپٹلز میں۔ اس لیے کہ کسی کونے خدرے پر بیٹھ کر دین کے نفاذ کی کوشش یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ دین نافذ ہونا ہے کیپٹل میں، دین نافذ ہونا ہے دارالحکومت میں، اور اس دارالحکومت میں نبی کو بھیجا جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ دین صرف تلاوت نہیں چاہتا، دین اقتدار چاہتا ہے، دین حکومت چاہتا ہے۔ یہ دین صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آیا، نافذ ہونے کے لیے آیا۔ تبھی رسولوں کو بھیجا گیا ہے ام القریٰ میں، بستیوں کی ماؤں میں، مراکز میں، دارالحکومت میں، کیپٹلز میں جائیے اور یہاں جا کر اللہ کے دین کو نافذ کریں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا ہے مکہ کی جانب، کو اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ اور پھر آپ سمجھیں مدینہ منورہ میں ایک شیڈو اسلامی ریاست کے قائم ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیٹسفائی ہو جانا چاہیے تھا کہ اللہ نے آسانی کر دی ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور جناب قبیلوں کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جا کے ایک دن سکون سے نہیں بیٹھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جاتے ساتھ جہاں مسجدوں کی تعمیر شروع کی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی مہمات بھیجنا شروع کر دی ہیں کہ جائیں اور جا کر مکہ والوں کو بتائیں کہ ہم آپ سے کٹ آف نہیں ہوئے، ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ مکہ ہے، اس لیے کہ جزیرہ نما عرب پر اگر دین نافذ ہوگا تو مکہ سے ہوگا۔ یتلو علیہم آیاتنا، وہ ہماری آیات انہیں پڑھ کے سناتے ہیں، وما کننا مہلک القری، اور ہم بستیوں کو تباہ کرنے والے نہیں ہیں، الا واہلھا ظالمون، مگر جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے کسی شے میں سے، فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، وہ دنیا کی زندگی کا عیش ہے، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اسی کی زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقی، جو اللہ کے پاس ہے نا تمہارے لیے وہ بہت بہترین ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ جنت اس دنیا سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا، فہو لاقیہ، پھر وہ اسے پا لینے والا ہے، کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، اس کی طرح ہے جسے ہم نے فائدہ کے لیے دنیا کی زندگی کا سامان عیش عطا فرما دیا، ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن پکڑ کر حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے۔ ویوم ینادیہم، اس روز اللہ انہیں پکاریں گے۔ اب یہ ذرا دیکھیے گا مشرکوں کی بے بسی کا اور ذلت کا کیا نقشہ کھینچا ہے اللہ۔ اس روز اللہ ان مشرکوں کو پکاریں گے، فیقول، تو اللہ فرمائیں گے، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں وہ شریک جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے یہ اللہ کے وزیر ہیں، یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، یہ قیامت والے دن ہمیں چھڑا دیں گے اللہ کے عذاب سے، کہاں ہیں وہ؟ آج وہ عذاب تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، آج تمہیں جہنم کے قریب سے قریب تر کیا جا رہا ہے، آج وہ آگ تمہارے لیے بھڑک رہی ہے، بلاؤ ان کو جنہیں تم مشکل کشا مانا کرتے تھے، جنہیں تم حاجت روا سمجھا کرتے تھے، انہیں بلاؤ، آج تمہیں جہنم کی مشکل سے باہر نکال کے دکھائیں۔ قال الذین حق علیہم القول، وہ لوگ جن پر یہ عذاب کا وعدہ حق ثابت ہو گیا یہ کہیں گے، ربنا ہؤلاء، ہم اے رب، ہمارے رب ہم وہ لوگ ہیں، الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے گمراہ کیا انہیں جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، تبرأنا الیک، ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، وہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو، فدعوہم، پھر وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، اور وہ انہیں جواب ہی نہیں دیں گے، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، کاش وہ ہدایت پا لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس روز اللہ انہیں پکاریں گے، فَيَقُولُ مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اللہ ان سے پوچھیں گے یہ بتاؤ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ حالانکہ اللہ تو سب جانتے ہیں، اللہ تو ہر شے سے واقف ہے، ہر شے ان کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی، لیکن یہ بس ان کی بے بسی کے اظہار کے لیے ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے جب میرے رسول آ کر تمہیں میری بات سناتے تھے تو انہیں کیا جواب دیتے تھے ذرا بتاؤں؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، تمام خبریں اس روز ان کے لیے تاریک ہو جائیں گی، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ کہ کوئی ایک دوسرے سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھ سکیں گے، شرم کے مارے سر نہیں اٹھا سکیں گے، جواب بھی نہیں دے سکیں گے اللہ کی بات کا۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، تو وہ جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور وہ ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے اچھا عمل کیا، فَعَصَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا فرما لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند فرما لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، دوسروں کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بڑا بلند و برتر ہے اس سے جو یہ جنہیں شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کا۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور بے شک تمہارا رب ان رازوں کو بھی جانتا ہے جو یہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اسی کے لیے سارا شکر ہے، آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہوگی، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا حکم چلنا چاہیے،
دو درجے بتائے اللہ نے بندگی کے اس آیت میں. ایک درجہ ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور دوسرا درجہ ہے اللہ کا حکم نافذ کرو. دونوں چیزیں صرف اللہ کے لیے ہوں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی اس دن اصل فیصلہ ہوگا کہ کامیاب کون ہوا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم دیکھتے ہو، إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر اللہ تم پر، کبھی اب اس آیت کو ذرا تصور کر کے دیکھیں، اس کو اپنے تخیل میں لا کے دیکھیں. اگر اللہ تم پر رات کو طاری کر دے، ایک رات آئی ہے، اس کی صبح نہیں ہو رہی، قیامت آ گئی، قیامت تک صرف رات ہی چل رہی ہے، دن ہو ہی نہیں رہا. تصور کریں دن میں جو ہم جتنے کام کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں ممکن نہیں ہوں گے. اچھا آپ کہیں گے جناب یہ تو اس دور میں تھا جب روشنیاں نہیں تھی، اب تو سارا کچھ موجود ہے، اب تو روشنیاں بھی ہیں، اب تو ہمارے بازار جو ہے نا وہ دن کو سوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں. تو چلے ذرا اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ کیا جن روشنیوں سے آپ نے اپنی رات کی تاریکی کو دور کر دیا، کیا ان روشنیوں سے آپ فصلیں پکا سکتے ہیں؟ اگر دن نہ نکلے اور سورج اپنی آب و تاب سے نہ چمکے تو یہ رزق کا سارا سرکل ڈسٹرب نہیں ہو کر رہ جائے گا. فرمایا اگر صرف رات رہے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ کون ہے اللہ کے سوا جو سورج نکال سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں دن عطا فرما سکتا ہے؟ افلا تسمعون، اور سنتے نہیں ہو تم؟ قل ارائیتم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کیا تم دیکھتے ہو، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ دن ہی دن کر دے، رات آئے ہی نہ قیامت تک، دن چلتا رہے مسلسل، کیسے آرام کرو؟ آج تو تمہاری سائنس مانتی ہے دن کی نیند کبھی بھی رات کی نیند کے برابر نہیں ہو سکتی. دن کو انسان جتنا بھی سو لے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے رات کی نیند میں سکون و آرام رکھا ہے وہ دن کو میسر نہیں آ سکتا. کیسے آرام کرو گے؟ تمہارے جسم کا سارا سرکل ڈسٹرب ہو جائے گا. من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل تسکنون فی، کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے اللہ کے سوا جس میں تم آرام کرتے ہو. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات میں آرام کرو. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن کے وقت اللہ کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کر سکو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس روز اللہ انہیں پکاریں گے. فیقول، اور اللہ ان سے پوچھیں گے این شرکائی الذین کنتم تزعمون، وہ کہاں ہیں تمہارے شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، جن تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل لے آؤ. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، وہ جان لیں گے کہ سچی بات تو اللہ ہی کی ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے کھو جائے گا وہ جو کچھ کہ وہ کھڑا کرتے تھے. إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. بہت بڑی ہدایت ہے اس واقعے کے اندر. یہ جو قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، لیکن بنی اسرائیل سے تھا، لیکن یہ فرعون کا ایجنٹ بنا ہوا تھا. اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے، دنیاوی مال و متاع کے لیے اپنی قوم پہ ظلم کر رہا تھا. فبغى علیہم، اس نے ان پر سرکشی کی. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے اتنی دولت دی تھی، اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو لے کر ایک بڑی طاقتور جماعت، ایک لشکر چلا کرتا تھا. خزانے کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے ایک لشکر تھا. اتنی دولت اللہ نے دے رکھی تھی. اذ قال له قوم، جب اس کی قوم نے اس سے کہا ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تمہارے پاس دنیا کی دولت موجود ہے، مال و متاع موجود ہے، اس پر غرور نہ کرو.
وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو اللہ نے تمہیں آخرت کا گھر دیا اس کی تلاش کرو، دنیا کے اندر الجھے نہ رہو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور اپنا حصہ نہ بھولو دنیا میں سے، جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس اپنے حصے میں سے استعمال کرو اور باقی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَأَحْسِن، اور نیکی کرو، کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کی خواہش نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي. اللہ اکبر. یہ ذرا جملے اب غور کرتے جائیں. ہو سکتا ہے یہ جملے ہم بھی اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں استعمال کرتے ہوں اور شاید بڑی کثرت سے کرتے ہوں کہ قارون نے کہا میں کیوں اللہ کا شکر ادا کروں، یہ جو مال میرے پاس موجود ہے نا یہ میرے علم کی بنیاد پر ہے. سنیں کبھی کسی دنیاوی طور پہ کامیاب آدمی کی سٹوری، سیلف میڈ آدمی، کتنا بڑا دھوکہ ہے. سیلف میڈ، ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا، ہماری حیثیت اوقات ایک سانس لینے کی نہیں ہے. اور وہ سٹوری کم و بیش ایک ہی ہوتی ہے. میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور میرے پاس وسائل اور اسباب نہیں تھے، پھر میں نے تعلیم حاصل کی، پھر میں نے بڑی محنت کی، پھر میں وہ اچھا ایک جملہ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، میں لالٹانوں میں بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا اور جناب وہ اسٹریٹ لائٹس میں بیٹھتا تھا، اور پھر میں نے یوں محنت کی، پھر میں نے یہ ڈگری لی، پھر میں نے وہ ڈگری لی، پھر میں نے ایسے ملازمت کی، پھر میں نے پیسے جمع کیے، پھر میں نے کاروبار شروع کیا. آج میں اس درجے پہ پہنچا ہوں اپنی محنت کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے. اس پوری سیلف میڈ والی سٹوری میں کہیں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، کہیں اللہ کا شکر نہیں ہوتا. آج میرے پاس جو کچھ ہے مجھے اللہ نے عطا فرمایا. کتنے علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کے پاس دنیا کی دولت نہیں، اور کتنے ایسے دولت رکھنے والے لوگ ہیں جن کے پاس علم ذرہ برابر نہیں یقین آتا تو آپ ذرا اپنی پارلیمنٹ دیکھ لیا کریں. رزق اللہ کی تقسیم ہے، یہ علم اور قابلیت کی بنیاد پہ نہیں ملا کرتا، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. فرمایا اولم یعلم، کیا اس نے جانا نہیں، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ اس سے پہلے کئی نسلوں کو ہلاک کر چکا ہے. من ہوا اشد منہ قوۃ، جو اس سے زیادہ طاقتور تھیں، اکثر جمع، اور مال جمع کرنے میں بھی اس سے زیادہ تھیں. ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور ایسے مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا. فخرج علی قومہ فی زینتہ، اب بڑے زبردست الفاظ. ایک روز قارون اپنی قوم کے ساتھ نکلا اپنی زیب و زینت کو اختیار کر کے. یہ کیا زیب و زینت ہوگی؟ بہترین لباس پہنا ہوگا، بہترین سواری اس کے پاس موجود ہوگی، اس کے پیچھے اس کے گارڈز بھی ہوں گے، کچھ پروٹوکول بھی ہوگا، کچھ وہ سائرن بجاتی ہوئی گاڑیاں بھی ہوں گی، آج کے محاورے میں عرض کر رہا ہوں. پروٹوکول بھی ہوگا، ہٹو بچوں کی آوازیں ہوں گی، شاندار لباس ہوگا، زیورات بھی ہوں گے، سب کچھ موجود ہے. اب جب یہ پروٹوکول میں کوئی نکلتا ہے نا تو آپ کو بھی دیکھا کریں سڑک کے دونوں اطراف میں کھڑے ہوئے کچھ لوگ اس کی ویڈیوز بنائیں گے. کوئی اچھی کوئی شاندار گاڑی ملے گی تو فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھیں گے آج میں نے فلاں گاڑی دیکھی، دیکھو فلاں شخص کے پاس. اور پھر دل میں ایک حسرت آئے گی. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی وہ سب ہوتا ہے جو قارون کے پاس ہے. ہمیں بھی اتنی دولت دی جاتی، ہمارے لیے بھی اتنا پروٹوکول ہوتا. انسان فیسینیٹ کرتا ہے اس کو، کاش اس کی جگہ میں ہوتا. اب سنیں ذرا، انہ لذو حظ عظیم، کتنا نصیب والا آدمی ہے، دنیا کا سب کچھ میسر ہے اسے، کتنے بڑے خزانوں کا مالک، بڑے نصیب والا. وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، کہنے لگے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، افسوس ہے تم پر لوگو، تم اسے فیسینیٹ کر رہے ہو، تم اس جیسا بننا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کا عطا کردہ بدلہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے. ولا یلقاها الا الصابرون، مگر یہ نعمت صرف صبر کرنے والوں کو دی جاتی ہے جو دنیا کی طرف اپنی توجہ نہیں رکھتے بلکہ اللہ کے اجر کی طرف رہتے ہیں.
تو اللہ فرمانے ایک وقت اس کا گزرا، مہلت ختم ہوئی، اللہ نے اس قارون کو تباہ کرنے کا حکم دے دیا. اور کیسے؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے اور اس کے اس شاندار محل کو زمین میں دھنسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، کوئی جماعت ایسی نہیں تھی، کوئی اس کا مال، اس کے لوگ، اس کے سیکیورٹی گارڈز ایسے نہیں تھے جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتے. وما كان من المنتصرین، اور اس قابل نہیں تھا کہ وہ بدلہ لینے والوں میں سے ہوتا، اللہ کے عذاب سے بچ سکتا. اور یہ جو روایات میں آتا ہے نا واقعہ کہ قارون کو اللہ نے زمین میں دھنسایا، بڑا ہلا دینے والا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا کہ اللہ نے اس شخص کو زمین میں دھنسانے کا فیصلہ کر لیا. موسیٰ آپ زمین کو حکم دیں اسے کھا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تو بہرحال وہ یعنی جو سابقہ زندگی گزری تھی جس میں قارون نے ان کی قوم کے ساتھ ظلم کیا تھا، ان کے دین کی مخالفت کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں سارے جذبات تھے. اور میں عرض کر چکا ہوں جلالی نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم آ گیا کہ زمین آپ کے تابع کر دی گئی ہے، آپ زمین کو حکم دیں گے اس کو نگل لے گی. تو قارون سامنے موجود تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا ہے، اور زمین کو کہا اس کو نگل لے، اس کو دھنسا آپ نے اندر. تو زمین نے نا قارون کے پیر پکڑ لیے، پیر دھنس گئے. قارون کو پتہ لگا گڑبڑ ہو گئی ہے، گڑبڑ ہو گئی. اس نے فوراً کہا موسیٰ معاف کر دیں، معاف کر دیں. موسیٰ علیہ السلام کا نا اندر ہو. دوبارہ زمین کو حکم دیا، وہ اپنی ٹانگوں تک زمین کے اندر دھنس گیا. اس نے اور لجاجت کے ساتھ کہا موسیٰ معاف کر دیں، نہیں دوبارہ کرتا، نہیں آپ کے دین کی مخالفت کروں گا، آپ مجھے معاف کر دیں جو میں نے کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا. پھر حکم دیا زمین کو، سینے تک زمین میں دھنس گیا. پھر اس نے معافی مانگی. موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی اور اللہ کی طرف سے فری ہینڈ بھی مل گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں زمین نکل اس کو. قارون پورے کا پورا زمین کے اندر دھنسا، زمین برابر ہو گئی. اللہ نے وہی بھیجی، موسیٰ بڑا سخت دل ہے آپ کا، اللہ کی قسم، مجھے اپنے جاہ و جلال کی قسم، جتنی دفعہ اس نے آپ سے معافی مانگی ہے نا، اس کی بجائے صرف ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگ لیتا. ایک مرتبہ مجھ سے کہتا یا اللہ معاف کر دے. انسانوں کے دل پتھر کے ہوا کرتے ہیں. انسان اپنے جذبات و کیفیات کو جلدی بھولتے نہیں ہیں، انہیں ماضی یاد رہتا ہے. موسیٰ اگر اتنی دفعہ آپ سے معافی مانگی، اس نے ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لیتا، میں فوراً اس سے معاف کر دیتا. جس رب کو قارون کی مغفرت کرنے میں دلچسپی ہے، وہ میری آپ کی مغفرت کیسے نہیں کرے گا؟ اگر ہم اس سے معافی تو مانگ لیں، ہم توبہ تو کر لیں، ہم اپنی آئندہ زندگی کی اصلاح کا اس سے وعدہ تو کریں، کیوں ہمیں معاف نہیں کریں؟ فرمایا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ لوگ جو کل تک تمنا کرتے، صبح ہوئی دیکھا انہوں نے قارون اس کا گھر سب زمین کے اندر دھنس چکا، ختم. تو کل تک جو تمنا کرتے تھے کاش ہم اس جیسے ہوتے. یقولون، کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، بس ہمیں سمجھ آ گئی اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جسے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے. لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا، لخسف بنا، تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا. ہم کل تک خواہش کر رہے تھے ہم بھی ایسے ہو جائیں، تو اگر ہم واقعی ہو جاتے اور اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ قائم نہ رکھتا تو ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ارے بے شک یہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے. آیت نمبر 82 تک ہم نے پڑھ لیا ہے. اب انشاءاللہ تعالی وقفہ کریں گے اور وقفے کے بعد سورۃ القصص کی آیت نمبر 83 سے انشاءاللہ آغاز کریں گے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.